اصل میں یہاں پہ ایک بڑا ایک شدید اعتراض یہ اٹھ جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے وَكُلٌّ صحابہ فی العدول، کوئی اجماعی صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. اجماعی عقیدہ نہیں نہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اور نہیں جھوٹ بولتے یہ امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں جھوٹ کہ بولتے ہیں حدیث بیان کرنے میں کسی صحابہ نے جو ہے کوئی خیانت نہیں کی، یہ بھی رسول اللہ کے یہ بھی جھوٹ، کسی حدیث میں. یہ بھی جھوٹ. اس جھوٹ کی کیا آپ دلیل پیش کریں گے کہ صحابی نے جھوٹ بولا ہے؟ حضرت عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام صحابی عادل نہیں. اب میں آپ کے عقیدے کو مانوں یا حضرت عمر کے عقیدے کو مانوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کسی صحابی پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ نہیں، الزام تھوڑی لگاتے تھے. انہوں نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سزائیں دی ہیں. الزام کا مرحلہ اور ہے. نہیں اگر مثال کے طور پر جیسے ہم اس پہ ایک اعتراض یہ اٹھ جائے گا جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ویور ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو فائنینشیل کرپشن پر کوئی سزا دیے تو اس سے وہ کہیں گے حدیث بیان کرنے کا کیا تعلق؟ حدیث بیان کرنے پہ صحابہ کو کوڑے مارے ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے نا. ہوا آپ بیان کیجیے. ہم نے بیان کر دیا. وہ چیزیں کھلی ہے نا، یہ نا ہم نے بیان کر دیا. ابھی دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جیسے پیش کیا نا اجماع متفق، نہیں بھائی سب جھوٹ. آپ اہل سنت کے کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے وہ یہی کہے گا وَكُلٌّ صحابہ فی العدول. میں آپ کو خلیفہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، آپ مجھے عالم کے پاس لے کے جا رہے ہیں. عالم کیا بیچتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں کہیں پہ بھی یہ الفاظ نہیں کہ حضرت عمر نے صحابی رسول کو اس لیے کوڑے مارے ہوں کہ وہ جھوٹی روایات یا حدیث بیان کرتے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ کی کتاب، میری کتاب میں تو الزام ہو جائے گا، بہتان ہو جائے گا. آپ کی کتاب میں جی ہو سکتا ہے جو روایت موجود ہو اس کا راوی کذاب ہو، جھوٹا ہو، راوی سندن جو ہے وہ روایت ضعیف ہو. اس کا راوی صحابی ہے، آپ نے خود کہہ دیا پھر صحابی جھوٹ بولتا ہے. نہیں صحابی سے جو روایت لینے والے دیکھیں نا، سند جو ہوتی ہے نا وہ گولڈن چین ہوتی ہے نا. ہو سکتا ہے تابعی کذاب ہو، تابع تابعین کذاب ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے ایک چیلنجیبل ڈیبیٹ بن جاتی ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ حدیث کی سند لیتے ہیں، جب سند دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس میں فلاں تابعی جو ہے وہ کذاب ہے یا اس کا سما ثابت نہیں ہے تو یہ روایت ضعیف یا موضوع ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے. نہیں یہ نہیں کہتے نا، یہ کوئی نہیں محققین تو کریں گے. نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے. اتنے یہ مسلمات تاریخ اسلام میں سے ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو ابھی تعجب ہوا، آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی اہل علم نہیں کہہ سکتا. پھر دیکھیے اتنا کھیل نہیں ہوتا. اگر آپ اس طرح رد کرنا شروع کریں نا کہ کوئی ہوگا، یہ روایتوں کا رد اسی طرح کرتے ہیں. نہیں میں آپ کو اس کی سند، اس کے متن کو دیکھتے ہیں اور وہ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ حدیث کو یا روایت کو ضعیف ثابت کر دیتے ہیں. میں یہ آج بتاتا ہوں نا آپ کو کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، یا علی لا یبغضک الا ولا یحبک الا مؤمن. صحاح میں ہے. اس روایت کو مانتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 240. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس کو مانتے ہیں؟ اس کو تو تمام مسلمان نہیں مانتے. جو نہیں مانے گا وہ ایمان سے جائے گا نا. تو گئے ہوئے ہیں بہت ایمان سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایمان سے نہیں گئے ہوئے؟ گئے ہوئے ایمان سے نہیں مانتے. اگر آپ یہ والا کام شروع کریں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اسی روایت میں نکال لیتے ہیں یہ جو ہے یہ ضعیف ہے، میں نام نہیں لیتا اور اس میں نہیں جاتا. جی بالکل صحیح بات. کہتے یہ روایت جو ہے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے صحابہ علی کا بغض رکھتے تھے. یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے. کیا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. کیا؟ ایون میں نے ابھی لاسٹ جو ایک پوڈ کاسٹ کی تھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بریدہ اسلمی نام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے تو کھلم کہا تھا رسول اللہ کو کہ میں علی سے نفرت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا علی سے نفرت نہ کرو، علی سے محبت کرو اور اپنی محبت کو بڑھا دو. بلکہ ایک تو جو 4 صحابہ حضرت علی پر الزام لگانے آئے تھے کہ علی نے معاذ اللہ ایک لونڈی کے ساتھ جمع کیا ہے، یہ غدیر خم سے پہلے کا واقعہ ہے، غالباً 8 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تغیر کر گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم علی کے معاملے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بلا شبہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. یہ بات آپ کی بالکل 100% جائز ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کو تاکید کی تھی کہ علی سے محبت کرو کیونکہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا.
یہ روایات اہل سنت کے ہاں کتب احادیث ہیں. نہیں نفرت کرتے تھے. بریدہ اسلمی نے کہا نفرت کرتا ہوں میں. اچھا بریدہ پہ لاکھوں درود اور سلام. لیکن اس کے بعد جب رسول نے سمجھایا تو وہ اس نے اب ذہن پلٹ دیا. دیکھیں کوئی پروپیگنڈے میں آیا ہو جی وہ الگ ہے. بریدہ آ کے رسول خدا سے عرض کرتا ہے کہ میں علی سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی کوئی کسی سے نہیں کرتا ہے. کیوں نفرت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ نفرت کرنے والا پورا ٹولہ تھا. اس میں ایک جملہ اور بھی ہے اس ایک روایت میں کہ میں فلاں سے محبت کرتا تھا تو جس کی وجہ سے میں نفرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے کیونکہ اسی نے کہا تھا کہ شکایت لگاؤ جائے. یہ پورا ایک ٹولہ تھا جو علی سے بغض رکھتا تھا. رسول کہہ رہے ہیں علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے. بے شک آپ نے کہا یہ منافقین تھے. پھر آپ کہتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے تمام صحابہ عادل ہیں. کدھر ہے اجماع؟ نہیں اس حدیث کے اینڈ میں یہ بھی تھا کہ جب رسول اللہ نے سمجھایا تو پھر بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں علی سے محبت کرنے والا ہو گیا. نہیں وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا. میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی میں کسی سے نہیں کرتا ہوں. معاملہ بریدہ کا ختم ہوا اس لیے کہ بریدہ اس پروپیگنڈے میں آ کے بغض رکھ رہا تھا, اسی لیے اس نے آ کے اظہار بھی کیا. لیکن وہ جو دوسرا گروہ تھا ان کا بغض بھی ختم ہوا نہیں, ختم نہیں ہوا. اس لیے میں نے کہا نا بریدہ پہ میری جان قربان, ہزاروں لاکھوں درود اور سلام بریدہ پر رضی اللہ تعالی عنہ. غلط فہمیاں تو ہو جاتی ہیں, اس میں تو کوئی نہیں, انسان ہے, ایک پروپیگنڈے میں آ گیا. اس پہ ہم نہیں کہہ رہے. ایک پورا گروہ موجود تھا, واللہ یعصمک من الناس, پورے ناس تھے رسول کے اطراف میں موجود تھے. ہم کہہ رہے ہیں سارے عادل ہیں. منافق عادل ہوتے ہیں؟ منافق تو اس کی سزا تو بہت سخت. نہیں منافق عادل ہوتے ہیں؟ نہیں عادل نہیں ہوتے. پھر یہ بھی جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. جھوٹ. ہم کہتے ہیں بھائی اہل سنت میں حضرت عمر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر کا نہیں ہے. حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے صحابہ کا, دیکھتے تھے پہلے حذیفہ جائیں تو میں پڑھوں. یہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں کوئی ایسا موقف نہیں, صحابہ کا ایسا کوئی موقف نہیں ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. صحابہ کا کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ صحابہ رسول خدا سے جھوٹ نہیں باندھتے ہیں. یہ ایک ضرورت کے تحت بعد میں نظریہ گھڑا گیا ہے تاکہ ایک چیز کو استوار کیا جائے. جی اچھا, آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار رسول ہیں, 12 منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے, بس اتنا پتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نام تو کسی کو بھی نہیں پتا تھے کیونکہ وہ تو نام راز میں کسی کتاب میں درج نہیں ہے. یہ تو آپ مانتے ہوں گے. نہیں, اگر نام دکھا دیں تو نام صحیح سند سے ثابت ہے. ہاں تو ہم چونکہ اہل سنت کے پاس تو نام نہیں ہے. اگر ہوں تو نام مل جائے بہت اچھی بات ہے. پھر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. پھر کدھر جائیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب راز فاش ہو گیا نا, کہ رسول نے تو منع کیا تھا پھر بھی نام پتہ چل گئے. نہیں دیکھیے رسول نے خود بتایا نا. نہیں رسول نے تو بتایا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا اس کو راز رکھنا, یہ راز ہے نا. انہیں کیوں رازدار کہا جاتا ہے حذیفہ ابن یمان کو؟ حدیث پوری پتہ کیا؟ جی بتائیے. 12 صحابی جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے جی جب تک سوئی سے اونٹ نہ گزر جائے. محاورہ ہے کہ محاورہ ہے, یہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. پہلے مرحلے پہ یہاں آ جاتے ہیں کہ صحابہ میں 12 ایسے ہیں جو جنت نہیں جا سکتے. جی آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ مجھے نام نہیں پتا. نہیں پتا. جی ٹھیک ہے نا. حذیفہ ابن یمان کو پتہ ہے. ان سب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. بس سارے عادل ہیں, جھوٹ ثابت ہو گیا. نہیں اس میں دیکھیں سارے عادل ہیں, جھوٹ. 12 عادل نہیں ہیں. جو منافق ہو گیا, جو منافقین ہو گئے, وہ تو رسول کے صحابی رہے نہیں نا. نہیں وہی ہمیں تو نہیں پتا نا کون ہوئے. ہمیں کہاں سے پتا ہے؟ رسول کو تو پتا ہے نا. نہیں ہمیں پتا ہے. نہیں ہمیں نہیں پتا. حذیفہ ابن یمان اور رسول اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اب ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ہاتھ رکھ کے ہم نے سمجھا ہو یہ نجوم ہے اس کے پیچھے چلے, وہ قاتل رسول نکل آئے, پھر کیا کریں؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے نا. جی جب پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بلیم بھی تو نہیں کر سکتے نا. بلیم نہیں کر رہے, انگلی تو نہیں اٹھا سکتے نا. نہیں اٹھا رہے. جی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے, سب عادل ہیں. ان میں 12 جن کا پتہ نہیں ہے
منافق ہیں. نہیں، جو رسول اللہ کے حقیقی صحابہ ہیں وہ تو عادل ہیں نا. حقیقی کدھر سے آ گیا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا خیال ہے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کے ادھر لکھا ہوا تھا ہم غیر حقیقی صحابہ ہیں؟ دیکھیں وہ حقیقی زیادہ حقیقی تھے. جیسے جو وہ عبداللہ بن ابی ہے، جیسے وہ رئیس المنافقین تھا، وہ وہاں تھا ہی نہیں. ظاہری طور پر تو وہ بھی ان میں نہیں ہے، منافق نہیں، ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن نے تو اس کو منافق کہا نہیں، وہ ان میں نہیں ہے یہ چیز. وہ ٹھیک ہے ان میں نہیں ہے، لیکن وہ رئیس المنافقین تو تھا نا. ان میں نہیں ہے، ان 12 میں نہیں ہے. نہیں تو آپ کو تو نام ہی نہیں پتا نا. نہیں مجھے پتا ہے نا، آپ کو ہی پتا ہے. آپ ابھی آپ سے مراد میں دوسروں کو لے رہا ہوں، ایسے ہی انجان بن رہے ہیں. یہ ہوا ہے غزوہ تبوک میں. جی بالکل، غزوہ تبوک واپسی میں جب آپ نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاہدات یہ جو سرٹیفائڈ منافقین ہیں جس کو آپ ان سب چیزوں کو ان کے نام FIR ڈالتے ہیں وہ سب مدینہ میں تھے. ہمیں پتا ہے یہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، نہیں منافقین تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے تبوک کے موقع پر پیچھے جو ہے وہ مسجد زرار بنوا لی تھی. وہ مدینہ میں تھے نا، مدینہ میں تھے نا. تو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا اس مسجد کو جلا دو، یہ ایزا دینے والی مسجد ہے. آپ میری بات پہ نہیں. جی کچھ سرٹیفائڈ منافقین ہیں جن کے گردن پہ آپ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں اور سادہ بیچاروں کو یہ 12 بھی انہیں پہ اوپر ڈالتے. یہ 12 وہ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ لوگ تو سارے مدینہ رک گئے تھے. اس میں قرآن میں مذمت سورہ برات میں سب کچھ واضح ہے. یہ وہ کون تھے جنہیں آپ سچے کہہ رہے ہیں نا، وہ تھے. اور سچوں کی پھر زیادہ تاریخ بتایا نہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی. ابھی فی الحال رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک منٹ آتے ہیں. جی یہ 12 صحابی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم اگر نہ ہونے یہ 12 تو بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے. پھر آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ کہنا یقیناً جھوٹ ہوگا سب ان سب میں یہ 12 ہیں. ٹھیک، یہاں تک آ گیا. جی اس کے بعد رسول خدا نے بتایا ان میں سے 4 فلاں مرض سے مریں گے. جی دوبیلا پھوڑے سے مریں گے. دوبیلا سے مریں گے. جی تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا ہے دوبیلا سے کون مرے یا نہیں پتا چلا؟ نہیں، دوبیلا پھوڑوں سے مرے. وہ کون مرا پتا چلا یا نہیں پتا چلا؟ جی صحابہ کو پتا چلا. تو پتا چل گیا نا. پھر وہ کون ابھی کیوں نہیں ہے؟ جی دوبیلا پھوڑے کی تو انفارمیشن ہے، کتابوں میں درج ہے نام. ابھی پھر ان کے نام کیوں نہیں ہے کہ وہ رسول کے قاتل یہ تھے؟ اس کو کیوں آگے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا؟ اس کو کیوں نمایاں نہیں کیا جاتا؟ کوئی شواہد موجود نہیں ہے. یہ شاہد ہے نا، قول رسول ہے، قول صادق ہے، لیکن نام نہیں پتا نا. نام پتا ہے نا، جو دوبیلا سے مرے گا وہی ہے نا. اور کون ہے؟ رسول نے بتایا، میں تو نہیں کہہ رہا. بقیہ 8 کہاں گئے پھر؟ 4 تو پتہ چلے. وہ 4 کو آپ نے کون سا الگ کیا ہے؟ شامل ہے. نہیں، سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان 4 کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ یہ تو سوال ہے. یہ رسول نے نشاندہی کر دی نا، میں نے تھوڑی کرنی ہے. یہ تو رسول نشاندہی کر گئے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا یہ جتنے 20-40 لوگ تھے ان میں سے کون کون دوبیلا سے مرتا ہے. لکھ لیتے یار یہ وہ تھے، ان سے دور رہو. کہیں لکھا گیا؟ کہیں نہیں لکھا گیا. دوبیلا پھوڑوں سے جو مرنے کی تعداد ہے وہ تو کافی زیادہ نہیں ہے. روایت نہیں ہے، صرف 4 نہیں ہے. نہیں زیادہ نہیں ہے. دیکھیے ملیریا کی طرح تھوڑی ہے دوبیلا. کیا آپ کے جو ملیریا تو بہت مر گئے، ہمیں کیا پتہ چلے گا ان میں سے کون منافق ہے؟ رسول ایسی بات کیوں کہیں گے جو پتہ ہی نہ چلتا ہو؟ یہ کہیں جی یہ 8 منافق تھے، 12 منافق تھے، ان میں سے 4 مر جائیں گے. مر تو سب مر جائیں گے نا. یہ تو کوئی علامت نہیں ہوئی. تو رسول خدا دے گئے علامت. ایسا نہیں ہے رسول خدا کو یہ کیوں کہا دوبیلا سے مریں گے؟ علامت دے گئے، بتا گئے، ہدایت دے گئے. نہیں لینا، انجان بننا ہے بن.